हमारे रिसर्च स्कॉलर को या जो दिलचस्पी रखते हैं शख्सियत और फन के बारे में जानने के लिए, तो शख्सी एतबार से और आपके काम के एतबार से काफ़ी बातें आपसे मैंने हासिल कर ली। अब हम चाहेंगे कि कुछ बातें अफसाने के सिलसिले में करें। जी हाँ, कि आज जो अफसाने लिखे जा रहे हैं जी, उसमें मंजर निगारी, जुजियात निगारी, जज्बात निगारी, ये सारी चीजों को लोग बुरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। यानी जो अजायब तरकीबी है अफसाने की, उसमें बिल्कुल या तो दानिश्ता या सरफ नजर कर रहे हैं। तो क्या ऐसे अफसाने असल में होता ऐसा है कि दानिस्ता कोई सरफ नजर सही अफसाना निगार जो होगा ना जी, वो दानिस्ता ये काम नहीं करता। जी, दानिस्ता तो वो ये करता है कि उसको सुधारने का ज्यादा मुकम्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन गैर दानिस्ता तौर पर ये होता है और इसमें उनके तजुर्बे की कमी होती है। वो यही कहना चाहते हैं मुशाहिदे की कमी आज होती का है। अफसाना निगार या नॉवल निगार वो मुशाहिदे पर कम भरोसा रखते हैं, मुताला कम से कम करते हैं, और जो लिख दिया वो समझ लिया कि ये मैंने उन्हें होता है कि देने की जल्दी है जी जी कि जल्दी दे दें, जल्दी किताब छप जाए और आ जाए, और उसके बाद वो तल पर जो है अगली किताब की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। तो इससे वो मुतमईन भी हो जाते हैं। बट मैं जब तक मुतमईन नहीं होता तो मैं उस चीज को पेश नहीं करता, इसीलिए मैंने अफसाने कम लिखा है जी। तो जब मैं उसका ओर छोड़ तमाम सब में देखता हूँ तो अफसाने के बातनी तकाजे क्या है, उनमें जज्बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जी, दोनों बातें नहीं भी हो सकती नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी तफसीलात जो है वो कहानी की जरूरत से जाहिर हो जाती हैं। लिखने के बाद भी अपने तहरीरों को मैं रिवाइज करता रहता हूँ। तो देखिए जितने भी बड़े अफसाने निगार हुए हैं, आप उनकी तहरीर का अगर मुताला करेंगे तो देखेंगे कि उससे लगता है कि अगर हम एक जुमला निकाल दें हाँ बिल्कुल, तो ताश के मीनार की तरह वो ढह जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। आप जो कह रहे हैं शाहिद जमील साहब कि एक दीवार अभी कच्ची ईंटों की खड़ी हुई है जी, अगर मैं उसमें से एक ईंट वहीं से अगर खिसका दूं जी, तो हो सकता है कि दीवार ही गिर पड़े। जी जी जी। तो फिर अफसाना कहाँ का? अफसाने का फन बहुत ही मुश्किल फन बहुत मुश्किल है, बड़ी जिम्मेदारी का है। और मेरा मानना है और विदा साहब कि नॉवेल लिखने से ज्यादा मुश्किल काम है अफसाना लिखना, अफसाना लिखने से ज्यादा मुश्किल काम है अफसाना लिखना। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं जो रवैया फिक्शन निगारों का कि वो शुरू कर रहे हैं अफसाने से। मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने अफसानों पर तो मैंने बताया कि मेरे 2 मजमूए हैं, लेकिन अफसानों पर मेरे काम बहुत हैं जी। लेकिन जहां भी कोई मेयार की शर्त आती है तो मैं उस पर रुकता नहीं। जब तक कोई अफसाना शराइत पूरी नहीं करता मैं उसका इंतखाब इशात के लिए भी नहीं करता। अब ये अफसानचों का भी जिक्र आया तो अफसानचों का भी मैंने ऐसे ही काम किया और मैं अफसानचों से मुझे बहुत अफसोस है कहते हुए मैं मुतमईन नहीं हूँ, मजबूरी तौर पर मुतमईन नहीं हूँ। मैं तो अफसाना बिल्कुल शुरू करता हूँ अगर कहीं किसी बड़े नाम का, तो जो खत्म करता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि बड़े नाम भी अब अफसाने जो लिख रहे हैं वो गिनती पूरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपने 10 अफसाने जो आपको बहुत पसंद है बताइए तो अनुमान नहीं बता। देखिए अफसाने अगर मैं कहूँ अफसानचों में एक नाम जोगिंदर पाल जी बहुत उम्दा। अब जोगिंदर पाल का अफसाना और उनके जो अफसाने जो हैं वो मामूली अफसाने हैं। तो वो अफसाने में जैसे अफसाने में अभी आपने पूछा था एक शब्द भी अगर जाहिर हो जाए और अफसाने में तो कभी कभी ये हो जाता है कि 2-3 लफ्ज भी अगर जाहिर हो जाए या कहूँ गुंजाइश अगर अब्दुल लफ्ज को इजाफे से भी कुछ से कुछ हो जाता है। जी जी। तो अफसाना खेल नहीं है, बहुत मुश्किल फन है, बहुत मुश्किल। अभी मेरा एक अफसाना ही है वो और उसका नाम है आईना क्यों ना दूं, राजाना उर्दू में अभी आगा शमारे में छपा है और वो मैंने अफसाना सोच के लिखा था मेरा अफसाना बनने का है, अफसाना ही बन रही है, अफसाने से जरा बड़ा है और वो लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। दूसरे के अफसानों के मजमून मेरे पास आते हैं, तबसरे के लिए आते हैं और मैं छापता भी हूँ तो मुझे बहुत मायूसी होती है। लेकिन जब मैं अगर इनकार कर देता हूँ छापने से
تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی تو ہم دیکھ رہے وہ ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ نہیں ہے لیکن ہمارے دوسرے رسالے والے چھاپ دیتے ہیں ہندی ابھی تو عالمی شہرت یافتہ ہیں. ابھی تو عالم یہ ہے افسانہ نگاروں کا، جو ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ افسانچے نگار عالمی ادارہ کھول کر اپنی کو صدر بنا کر افسانچے کا کاروبار شروع کر دیا. ہاں ہاں آپ کتابیں آ گئی، رہا میں سمجھ رہا ہوں. اور ان میں ایسے مجموعے ہیں جن کا ابھی آپ نے اشارہ کیا، بہت سے افسانچے ایسے ہیں جو میرے رد کیے ہوئے ہیں جی، لیکن ان کا پوری کھیت ہے جی جی. اسے موجود ہے. تو آپ ایک جملے میں یہ بتائیے کہ کیا یہ افسانچے افسانوں کے خلاف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ افسانے کی جو مقبولیت ہے، کیا افسانے کی جو ایک مرتبہ ہے اس کو داغدار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں ایک بات پہ آپ غور کیجیے گا، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ناول نگار جب لکھتا ہے ہمیشہ سے جب سے ناول شروع ہوا تو ہر ناول نگار آپ کو لکھنے والا جو ہے آپ کو اکیلے نظر آئے گا. جی. افسانہ نگار جو ہے جو معروف ہے سب اکیلے نظر آئیں گے، یا کریم چند یا کوئی ان کے دور کے جن کے بہت سارے دوست ہیں اس دور کے جو ان کے معاصر افسانہ نگار ہیں، لیکن گروپ میں کوئی نہیں ہے. کوئی افسانہ نگار جو ہے کوئی اکیلا نہیں ہے. بالکل دل کی بات کہہ دی ہے. وہ جب بیچ سے کوئی کتاب چھپتی ہے تو کم سے کم 50-60 لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جی، اور وہ پورے ایک ساتھ وہ اجرا بھی کرتے ہیں، ایک ساتھ ان کی خبر بھی چلتی ہے، سب کچھ ایک ساتھ چلتا ہے، ایک دوسرے کو حاجی صاحب. ہاں بالکل، اور وہ ایک ساتھ ڈوب بھی جاتے ہیں. جی. تو افسانے سے تو بڑی مایوسی ہو رہی ہے. اور یہ آپ بتائیں کہ کیا افسانے کا مستقبل جو ہے اس کو آپ روشن مانیں گے؟ اس بنیاد پر میں پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم نے مقدمین کے افسانے پڑھے تو بے شمار افسانے ابھی بھی ذہن میں ہے، پوری کہانی اس کی اگر بیان کرنے کے لیے کیا ہے میں اپنی زبان میں بیان کر سکتا ہوں. لیکن آج جو افسانے لکھے جا رہے ہیں تو بہت ہی کم ایسے ہیں کہ اس کی کہانی یاد رہ جاتی ہے یا کوئی کردار یاد رہ. یہ دیکھنا بہت یہ بڑے تنقیدی محسن پر جسے گرفت ہوگی وہ یہ سوچ سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ دراصل ایک افسانہ واقع کہاں ہوتا تھا، افسانہ واقع کہاں ہوتا. جی جی. ہر جگہ افسانہ نہیں ہوتا. جی جی. کبھی کبھی تو وہ کہانی کا آخری جملہ جس کے لیے افسانہ لکھا گیا تھا افسانہ اسی میں ہوتا. جی جی. کبھی کبھی وہ درمیان میں آ جاتا ہے. جی جی. تو ساری بات اس کے اندر ہے، وہ آ کے وہ چپتی ہے، کہیں دماغ میں ہٹ کرتی ہے. تو یہ افسانے کا جو مورل ہے جی وہ اس میں ہے، وہاں وہ کہہ کر گزر گیا. ہاں آخر میں اس کی تکمیل ہوتی ہے. جی. یہ درمیان میں تکمیل ہو چکی ہے، اب اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، اس کو ایکسپینشن کر رہا ہے، توسیع ہو رہی ہے اور آخر میں آ کر وہ کہانی مکمل ہوتی ہے. اور ابھی جو زمانہ چل رہا ہے یہ جو 21ویں صدی جو ہے جی یہ افسانہ ہے کی صدی یہ کہلائے گی، فکشن کا یہی ہے. ابھی 24 سال کا گزر ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ناول لگا رہا ہے وہ ناول جو اختصار کے ساتھ لکھے جا رہے ہیں، بڑے اچھے ناول بھی آئے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے ابھی سوچ رہے ہیں کہ موٹا ذخیرہ ناول ہوگا اور وہ لکھ بھی رہے ہیں. ان میں وہ بات نہیں ملتی جو کم ذخیم ناولوں میں. دیکھیے ضخامت وہ پیمانہ نہیں ہے نہ افسانے کا اور نہ وہ صفحات گنے جائیں کہ 10 صفحات کے افسانے ہونے چاہیے اور 100-150 صفحات کے ناول، ایسا کوئی ہے نہیں. ایک کہانی کہاں مکمل ہوتا ہے جب تو بقدر ضرورت جی کہ جہاں کہانی کا اور کرداروں کا اور اس کے بیانیہ کا تقاضا جہاں پورا ہو جاتا ہے وہیں بس طوالت بھی ختم ہو جانی چاہیے. اب کوئی افسانہ لکھا ہے، ایک افسانہ ہے لیکن وہ جہاں تک گیا وہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کہیں لڑکھڑا جا رہا ہے، اس کو انجام صحیح نہیں مل رہا تو اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا والی بات ہوتی ہے. تو یہ بڑی آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے. جی. اچھا آخری میں یہ بتائیے کہ مغربی بنگال میں آپ کے افسانہ نگاروں میں یا فکشن نگار آپ لے لیجیے بڑے پیمانے پر، فکشن نگاروں میں کیا ابھی عہد حاضر کے فکشن نگاروں سے آپ کی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ ادب کی بڑی خدمت کریں گے؟ دیکھیے ایسا ہے، ہر عہد میں
آج کے عہد میں بھی اور اب سے پہلے بھی لکھنے کی ایک تو پھر فطرت ہو جاتی ہے یا عادت ہوتی ہے، تو تین نمبر بھی اس میں شامل ہے. آخر میں جو کچھ انہوں نے لکھا وہ عادتاً لکھا. جی تو لکھنے کا فریضہ وہ انجام دے چکے تھے اور لکھتے رہے. تو اسی طریقے سے اگر بنگال کے افسانہ نگاروں کے بارے میں پوچھیں گے تو ایسے کچھ نام ہیں جن کو جتنا جو لکھنا تھا اصل میں وہ لکھ چکے اور اب مطلوب ہو گیا نہیں لکھ رہے ہیں جی یا طریقہ لکھ لیتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے صورت حال. جی. اس سے ویسے ہم کو کہنا یہ چاہیں گے آپ سے کہ کیا انیس رفیع کے بعد کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا ہے اس ٹکر کے لکھنے والوں میں؟ نہیں، یہ آپ کے سوال میں یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ انیس رفیع کو ایک مان لیجیے کہ ایک نمائندہ افسانہ ہیں، تو انیس رفیع کے بعد جس نے انیس رفیع کے بعد لکھا تو اب میں اپنے بارے میں ظفر غامدی صاحب، ان کے بعد کن کا نام؟ دیکھیے ظفر غامدی صاحب کے پاس تو 20 کا ورق. جی. تو 20 کا ورق کے علاوہ کوئی اور ایسی قابل ذکر کوئی عنوان معلوم نہیں ہوتا. پھر انیس رفیع صاحب کے 2 مجموعے ہیں یا شاید 3 ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ایک ویریشن بھی ہوتا ہے تحریروں میں. جی. آپ نے اگر ایک مجموعے میں 15 افسانے لکھے، جی، ان میں ویریشن کتنا ہے، جی، اس میں تبدل کتنا ہے اور کہاں سے کہاں تک ہے، ان میں ویرائٹی کیسے، تنوع کیسا ہے. جی، تنوع بہت ضروری چیز ہے جی، کہ فنکار کے مقدرات طے کرنے میں. جی. تو وہ بھی ایسا ہوتا ہے، کہیں ایک ہی افسانہ نگار افسانہ لکھ رہا ہے، کہیں بہت جدیدیت کا شکار ہو گیا، کہیں ابہام کا بہت شکار ہو گیا، کہیں اس میں صفائی ہے اور کہانی پن ہے. اب دیکھیے کہ تینوں میں سے عوام کس کو زیادہ قبول کرتے ہیں. جی. جس میں کہانی پن زیادہ ہے لوگ اسے زیادہ قبول کرتے ہیں. تجریدیت کو وہی پسند کرے گا جو تجریدیت پسند ہوگا. اب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ تجریدیت پسند سے اگر کچھ اس کی رائے معلوم کی جائے اور اس کے دماغ میں اس کی کہانی کہاں تک پہنچی، کہاں تک اس نے لی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ خود تجریدیت کا شکار ہے. جی. وہ اس کی توجہ نہیں کر پاتا ہے.